اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 219، آیت نمبر 218 کے بعد 219۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، فیہما اثم کبیر، ان دونوں میں بڑا گناہ بھی ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، کچھ منفعت بھی ہے، لیکن وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کا گناہ، شراب اور جوئے کا گناہ، ان کے فائدے سے زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں۔ قل، تو آپ ان سے فرما دیجئے، العفو، وہ مال جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ اسی طرح اپنے احکامات تمہیں صاف صاف بیان کرتا ہے، لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، تاکہ تم غور و فکر سے کام لو، دنیا کے معاملات کے بارے میں بھی اور آخرت کے معاملات کے بارے میں بھی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، اصلاح لہم خیر، ان کی بھلائی چاہنا یہ نیک کام ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ یتیم کون ہے؟ فَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بھائی ہی تو ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے فسادی کون ہوتا ہے، معاملات کو بگاڑنے والا کون ہوتا ہے، من المصلح، اور کون اصلاح کرنے والا اور معاملات کو سنوارنے والا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَأَعْنَتَكُمْ، اللہ تمہیں مشکل میں ڈال دیتا۔ إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ رب العزت کی ذات تو وہ عظیم ذات ہے، عزیز، جس کا اقتدار بھی کامل ہے، حکیم، جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ میرے عزیزو، کل کی آیات کے متعلق، تاکہ ذرا گزشتہ کے ساتھ بھی رب برقرار ہو جائے، کل الحمدللہ ہم نے سب سے پہلے یہ بات پڑھی تھی کہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کا ایک لشکر لے کر گئے تھے، اور وہاں آپس میں لڑائی ہو گئی اور ان کا ایک آدمی مارا گیا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے علم میں یہ بات تھی کہ شاید آج جمادی الثانیہ کی آخری تاریخ ہے، ابھی جو محترم مہینہ ہے رجب کا وہ داخل نہیں ہوا، لیکن ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ یکم رجب المرجب کا چاند طلوع ہو چکا تھا۔ اس پر ان مشرکین نے بڑا پروپیگنڈا کھڑا کر دیا کہ یہ مسلمان تو وہ لوگ ہیں جو حرمت والے اور احترام والے، عظمت والے مہینوں کا خیال بھی نہیں کرتے، اس میں بھی لڑائیاں کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے شان صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں آیتیں نازل کی کہ اگر تم ایک معاملے کو دیکھ کر اعتراض کرتے ہو تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معاملہ غلط فہمی میں ہوا تھا، اور اگر تمہیں یہ حرمت اور عظمت اتنی پسند ہے، پھر تم نے میرے پیغمبر کو جب وہ حدیبیہ کے مقام تک پہنچ گئے تھے، وہ بھی تو ذی قعدہ کا مہینہ تھا، پھر تم نے کیوں روکا تھا؟
تم جو یہ کفر کرتے ہو یہ کیا ہے؟ لوگوں کو مسجد حرام میں آنے سے روکتے ہو، اسلام پہ بندشیں لگاتے ہو، مکہ کے رہنے والے جو اصل باشندے ہیں یہاں سے تم نے ان کو نکالا، اپنے کرتوتوں کو نہیں دیکھتے اور آ کے کھڑے ہو گئے میرے صحابہ کے پیچھے بات کرتے ہو۔ یاد رکھو صحابہ سے جو کچھ ہوا وہ غلط فہمی میں ہوا، اور انہوں نے میرے راستے میں ہجرت کی ہے، انہوں نے میرے لیے اپنا مال قربان کیا ہے، انہوں نے میرے دین کے لیے جانیں قربان کی ہیں، مکہ میں اپنی جائیدادیں چھوڑی ہیں، مکہ میں اپنے بڑے بڑے سرمائے چھوڑے ہیں، انہوں نے سب کچھ میرے لیے چھوڑا ہے، صرف میری محبت میں۔ نیکسٹ ٹائم صحابہ کے بارے میں کبھی سوال مت کرنا، واللہ غفور، میں نے سب کچھ معاف کر دیا ہے، رحیم، اور میری رحمتیں ان صحابہ پہ بارش کی طرح برستی رہتی ہے۔ نیکسٹ ٹائم کبھی صحابہ کے بارے میں سوال مت کرنا۔ تو یہ ہے دفاع صحابہ، اس پر ہم نے کل بات کی۔ پھر کل دوسری بات اس موقع پر ہوئی کہ دنیا میں جتنے بھی کفار ہیں، جتنی بھی کفریہ طاقتیں ہیں، یہ لفظ میرے خیال میں مناسب ہوگا، جتنی بھی کفریہ طاقتیں ہیں ان سب کا جتنا بھی میں کہوں کہ سب سے بڑا مشن یہ ہے کہ مسلمانوں کو مرتد بنانا، مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کر کے اپنے دین میں کنورٹ کرنا، جس پر میں نے کل بھی تفصیلی بات کی تھی کہ جنگ جو ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک جنگ وہ ہوتی ہے جو مادی وسائل کے ساتھ لڑی جاتی ہے، ٹینکوں کے ذریعے سے، ویپنز کے ذریعے سے، جہازوں کے ذریعے سے لڑی جاتی ہے، اور آج کل جو جنگ ہے وہ نظریاتی جنگ ہے جس کو آئیڈیولوجیکل وار کہا جاتا ہے۔ ہمارے مسلمانوں کے نظریات پہ حملے کیے جا رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ جو بچہ، جو بیٹا میرا گھر میں ہے، جو بیٹا میرا گھر میں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمان ہے، یہ تو میرے گھر میں ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے جب کشتی تیار ہوتی ہے کہ میرا بیٹا تو کنعان کی طرح نکل آیا۔ یہ سب غلط ہے۔ زندگی بھر میں سمجھتا رہا کہ میرا بیٹا تو پکا مسلمان ہے، میرے بیٹے کا عقیدہ تو بڑا زبردست ہے، وہ تو بعد میں مجھے پتہ چلے کہ میرے بیٹے کو تو قادیانی لوٹ کے لے گئے ہیں، میرے بیٹے کے عقیدے تو تباہ ہو گئے ہیں اس موبائل کی وجہ سے، میرے بیٹا تو پتہ نہیں رات کو کس کس کی ویڈیوز دیکھتا ہے، کس کس کے بیانات سنتا ہے، میرے بیٹے کا عقیدہ تو کب سے جا چکا ہے اور میں سمجھ رہا ہوں کہ میرا بیٹا تو مسلمان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی تو اس بات کا علم نہیں تھا نا کہ میرا بیٹا کافر ہے، یا سر میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ تو جب کشتی میں جب کہا کہ بیٹا آؤ، اس وقت پتہ چلا کہ کیوں نہیں آتے، کہا کہ ابو میں نہیں آتا آپ کے ساتھ، میں بچ جاؤں گا۔ کیسے بچو گے؟ آج تو اللہ کے اس عذاب سے بچنے والی کوئی چیز ہے نہیں، اللہ کے عذاب سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا، کہا نہیں ابو میں بچ جاؤں گا۔ اور پھر وہی ہوا کہ پانی نے آ کر اسے بہا دیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس والد کو کتنا دکھ ہوا ہوگا کہ 3 بیٹے تھے اوپر آ گئے، ایک بیٹا نہیں آیا، کیونکہ وہ عقیدے کے اعتبار سے بگڑ چکا تھا۔ پیغمبر کے گھر میں رہنے والا بیٹا، تربیت میں کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ پیغمبر نے تربیت نہیں کی، پیغمبر کی کیا تربیت ہوگی، کیا شان ہوگی اس کی، لیکن ہمیں یہ سبق ہے کہ تھوڑا ہمیں ذرا چوکنا رہنا ہوگا اپنے ایمان کے حوالے سے، اپنے گھر والوں کے ایمان کے حوالے سے، اور اپنے نسلوں کے ایمان کے حوالے سے۔ یہ موبائل ہے نا، اس سے بہت خیال کریں۔ اس موبائل نے، مجھے یہ بات کہنی نہیں چاہیے، بہت سے لوگوں کو بے حیا بھی بنا دیا ہے اور بہت سے لوگوں کو مرتد بھی بنا دیا اس موبائل نے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، نظریات جو ہیں وہ بگڑ چکے ہوتے ہیں۔ پھر آیت نے ہمیں بتایا کہ اگر کوئی مرتد ہو جائے، اسلام سے وہ نکل جائے اور اسی ارتداد کی حالت میں اس کی موت واقع ہو جائے، زندگی بھر کا وہ نمازی تھا، زندگی بھر کا وہ حاجی تھا، زندگی بھر وہ عمرے کرتا رہا، زندگی بھر وہ صدقات کرتا رہا، لیکن مرنے سے پہلے مرتد ہو گیا، کوئی کفریہ کلمہ اس کے منہ سے نکل گیا، یا وہ کافروں کے ساتھ شامل ہو گیا، غلط عقائد والوں کے ساتھ وہ مل گیا، اس کے زندگی کے تمام اعمال کو 0 سے ملٹیپلائی کیا جاتا ہے، ختم، سب کچھ ختم، 0/0۔ ہمیشہ یہ کیا رہے گا؟
ہمیشہ اس جہنم میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ یہاں آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ جی جب وہ ایک آدمی ایک اسلام میں آیا ہے تو اسلام میں آنے کے بعد اس کو آپ فورس کیوں کرتے ہیں کہ نماز پڑھو؟ اس کی مرضی ہے پڑھے یا نہ پڑھے۔ تو میرے عزیزو، جس طرح کہ وہ تیسرے سپارے میں بھی ہے سورۃ البقرہ میں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، تو بس چھوڑ دیں اس کو، اس کی مرضی ہے کہاں جائے۔ تو اصل میں بات یہ نہیں ہے، ہم نے شاید کو سمجھا نہیں ہے۔ دین میں آنے سے پہلے زبردستی نہیں ہے، لیکن دین میں آنے کے بعد زبردستی ہے۔ میں آپ کو ایک نارمل مثال دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ میرے ساتھ یہاں ڈیفنس کے کافی حضرات بیٹھے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر جس وقت ایئر فورس میں، آرمی میں، نیوی میں یا رینجر کی نوکریاں آتی ہے تو کیا آپ کو پولیس پکڑ کے لے کر جاتی ہے کہ آؤ یہ نوکری کرو؟ نہیں ہے نا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ ایک اشتہار کرتے ہیں، اشتہار کے بعد میں اور آپ خود ہی جاتے ہیں، رجسٹریشن کرواتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم جا کے ریٹن امتحان دیتے ہیں، امتحان کے بعد سلیکٹ ہو جاتے ہیں، پھر ہمارا انٹرویو ہوتا ہے، پھر وائوا ہوتا ہے، پھر میڈیکل جو کچھ بھی ہے سب ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب ایک مرتبہ جب میں ڈیفنس میں داخل ہو گیا، اب آپ مجھے بتائیں کہ میں کہتا ہوں کہ میری مرضی ہے میں ڈیوٹی کروں یا نہ کروں، کیا کہتے ہیں آپ؟ جواب دیں۔ عامر صاحب کیا کہتے ہیں؟ پکڑ کے ایسے لگائیں گے نا، برابر کر دیں گے انشاءاللہ، کراچی والی بریانی کھلا دیں گے اسپیشل، یا غلط کہہ رہا ہوں؟ تو وہ کہیں گے پہلے تو ہم نے تم نے نہیں، آپ کو نہیں کہا کہ آپ یہاں آئیں اور آپ نوکری کریں، آئے تم اپنے شوق سے ہو، لیکن جب ایک مرتبہ اس ڈپارٹمنٹ میں آ گئے ہو تو اب تمہیں ہر قانون ماننا ہوگا۔ اور آپ لوگوں سے میں پوچھتا ہوں کہ اگر ایک آدمی اس طرح کے حساس اداروں میں آ جائے اور کہتا ہے کہ میں چھوڑتا ہوں اور میں نکلتا ہوں، کیا کوئی ادارہ اس کو جانے کے لیے چھوڑتا ہے؟ چھوڑتا ہے؟ نہیں چھوڑتا نا، قانون ہے نا، یہی تو اسلام ہے۔ ہم بھی تو آپ کو یہی بتا رہے ہیں کہ جب تک کسی، اللہ تعالیٰ نے یہاں سب کے لیے راستے کھولے ہیں، تمہاری مرضی ہے تم اسلام میں آتے ہو، تمہاری مرضی ہے تم کفر کا راستہ اختیار کرتے ہو، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، مرضی ہے تمہاری۔ لیکن جب ایک مرتبہ اسلام میں آ گئے تو اب تمہیں روزہ بھی رکھنا ہوگا، اب تمہیں نمازیں بھی پڑھنی ہوگی، اب تمہیں بالکل سیدھا سیدھا چلنا ہوگا۔ اب اسلام سے نکلو گے تو پھر مرتد کہلاؤ گے۔ اور کل بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ مرتد کا سب سے پہلے کیا ختم ہوتا ہے؟ نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 کیا ہے کہ مرتد کسی کا وارث نہیں بن سکتا۔ اور تیسری بات کہ مرتد کوئی ہمارے لیے مرغی ذبح کرے، بکری ذبح کرے، بالکل حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ اگر کوئی عورت مرتدہ ہو کر عیسائیہ بن جائے، یہودیہ بن جائے، اس کے ساتھ کسی مسلمان مرد کا نکاح بھی جائز؟ کل اس پہ میں تفصیلی بات کر چکا ہوں۔ اب ذرا تھوڑا سا آگے اس کو آج چلاتے ہیں کہ مرتد کی سزا کیا ہے، مرتد کی اسلام میں سزا کیا ہے۔ میرے عزیزو، قرآن اور احادیث، بالخصوص سورۃ المائدہ کی آیات ہو گئی، بخاری شریف کی روایات، نسائی شریف کی روایات اور ابن ماجہ کی تمام روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر مرتد ہونے والا مرد ہو، اگر اللہ نہ کرے کسی کے ذہن میں کوئی سوالات اسلام کے حوالے سے پیدا ہو جاتے ہیں، تو پھر 3 دن کی مہلت ہے۔ کتنی؟ 3 دن کے اندر بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے جو اسلامک اسکالرز ہوتے ہیں، وہ جائیں گے اس کے پاس اور اس سے پوچھیں گے کہ آپ کے سوالات کیا ہیں، کیا ہوا ہے، کوئی تمہارے شبہات ہیں اسلام کے حوالے سے۔ 3 دن میں اس کے کویشچن کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ 3 دن کے بعد بھی اگر وہ کہتا ہے کہ جی میں نہیں، اسلام میں پلٹ کے نہیں آتا، تو پھر اسلامی ریاست اور اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اگر مرتد ہونے والا مرد ہو۔ مسئلہ یاد رہے گا، مرد ہو۔ اگر کوئی عورت مرتدہ ہو جائے، کوئی عورت جو ہے وہ اسلام سے پھر کر دوسرے مذہب میں چلی جائے، تو اس عورت کے لیے بھی قابل عالمات، معلمات، مفتیات جا کر اس کو سمجھائیں گی کہ پلیز اپنا کویشچن کریں، کیا مسئلہ ہے، کہاں سے آپ کو ڈاؤٹ پیدا ہو گیا۔ تو اس کے ساتھ یہ ڈیبیٹ چلتی رہے گی، اس کو اسلام کے حوالے سے بریفنگ دی جائے گی، اس کو سمجھایا جائے گا۔ لیکن اگر وہ پھر بھی نہیں سمجھتی، نہ تو عالمہ کی زبان سے، نہ ہی بڑے بڑے علماء، تو پھر مرتدہ عورت کی سزا قتل نہیں ہے،
اس کی سزا اسلام میں عمر قید ہے۔ کیا ہے؟ عمر قید رہے گی، تاکہ وہ عورت معاشرے میں آ کر دوسروں کو خراب نہ کرے۔ عمر قید ہے، اس کو مارا نہیں جاتا، ٹھیک ہے؟ یہ مسئلہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ اور کل بھی یہ میں نے بات ذکر کی تھی کہ آج وہ زمانہ آ گیا ہے کہ ہماری زبانیں بڑی بے حیا ہو گئی ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم صبح اور شام کون کون سے الفاظ منہ سے نکالتے رہتے ہیں۔ علماء نے اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں کہ ہمیں بعض اوقات پتہ بھی نہیں ہوتا، کوئی جملہ منہ سے نکال لیتے ہیں اور اس جملے کی وجہ سے ہم اسلام کی وادیوں سے نکل کے کفر کی وادیوں میں جا چکے ہوتے ہیں۔ اور کل بھی میں نے یہ شیخ سرفراز صفدر صاحب رحمہ اللہ کی تفسیر کے حوالے سے ذکر کیا تھا کہ حضرت نے لکھا ہے کہ علامہ شامی صاحب نے اپنے فتاوی ابن عابدین شامی میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں، حالانکہ وہ آج سے 300 سال پہلے گزرے ہیں، اس زمانے میں وہ بتا رہے تھے کہ ہر مسلمان شادی شدہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ کم سے کم مہینے میں ایک مرتبہ اپنا نکاح تازہ کر لیا کرے، تجدید کر لیا کرے۔ میں نے کل آپ کے سامنے ذکر کیا کہ چلو مہینہ نہ ہو تو کم سے کم سال کے بعد تو نکاح تازہ کر لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے شوہر کے منہ سے کفری لفظ نکل گئے ہوں، ہو سکتا ہے بیوی کے منہ سے نکل گئے ہوں، اور درمیان میں نکاح ہی ختم ہو اور آنے والی جو اولاد ہے اور اس اولاد پہ اس کا اثر نہ پڑے۔ یہ تو ہمارا گزشتہ کا سبق تھا۔ آج کی جو آیتیں ہیں شراب اور جوئے کے اعتبار سے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ شراب وہ ہوتی ہے جو کس سے بنائی جاتی ہے؟ انگور سے بنائی جاتی ہے، یہ کچی وہ ہوتی ہے، پھر یہ جوش مارتی ہے۔ اور جوا جو ہوتا ہے، جوا کیا ہوتا ہے؟ اپنے پیسے کو داؤ پہ لگا دینا کہ یا تو میرا یہ پیسہ اور بھی پیسہ کھینچ کر لائے گا یا تو سارا ہی ڈوب کے جائے گا۔ یہ جوا ہوتا ہے، جس کو عربی میں قمار کہتے ہیں اور پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ جواری کہتے ہیں نا اس کو، ٹھیک ہے؟ اس کو میسر بھی کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو میرے عزیزو، یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ اہل عرب جو تھے وہ صدیوں سے شراب کے عادی تھے۔ جب کسی چیز کی عادت پختہ ہو، فوراً اگر اس کو منع کیا جائے تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو شراب کے حرام ہونے کا حکم ہے وہ تدریجاً آرام آرام سے گریجولی دیا ہے، پہلے ان کی ذہن سازی کی ہے۔ یہ جو آیتیں ہیں، یہ آیتیں انہی آیتوں میں سے ہے کہ ابھی تک اللہ نے حرام کیا نہیں تھا۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں بتایا کہ یہ جو نشہ لانے والی چیزیں ہوتی ہیں یہ اچھی نہیں ہوتی۔ آپ سٹائل دیکھیں، نشہ لانے والی چیزیں اچھی نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں یہ بتا دیا کہ شراب میں فائدے بھی ہیں لیکن نقصانات زیادہ ہیں، ٹھیک ہے؟ فائدے بھی ہیں لیکن نقصانات زیادہ ہیں۔ یہ دوسری آیت آ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں یہ ذکر کر دیا کہ اگر تم نشے کی حالت میں ہو، تم نے شراب پی ہو، تو تم نماز کے قریب مت جانا۔ ہو سکتا ہے نشے میں ہو، سبحانک اللہم کی جگہ پہ کچھ اور پڑھ دو، اور ہو سکتا ہے کہ قیام کی جگہ تحیات پڑھ رہے ہو اور تحیات کی جگہ رکوع کی تسبیحات پڑھ رہے ہو، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب بھی۔ پھر جب سورۃ المائدہ کے آخر میں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شراب، یہ جوا، یہ فال نکالنا، یہ سب کے سب شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ، قیامت تک کے لیے رک جاؤ۔ یہ حکم آ گیا، لیکن کس نمبر پہ آئے؟ چوتھے نمبر پہ آئے۔ بس وہیں سے پھر شراب کیا ہو گئی؟ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ تو یہ وہی والی آیت ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، فیہما اثم کبیر، ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، ہاں کچھ فائدے بھی ہیں۔ فائدے کس طرح ہے؟ لکھا ہے کتابوں میں کہ شراب میں طاقت بھی ہے، شراب سے ذرا طبیعت میں خوشی بھی آ جاتی ہے، اور بعض بیماریوں کا علاج بھی شراب میں موجود ہے۔ اور جوئے کا کیا فائدہ ہے کہ بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے، مفت میں 8-10 لاکھ روپے یا جتنی کی بھی وہ گیم لگی ہوئی ہے وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں، تو فائدہ بھی ہے۔ لیکن میں اس سے پہلے آپ کو عرض کر دوں، آپ لوگوں نے ابن سینا کا نام سنا ہوگا، بہت بڑے اسلامک اسکالر گزرے ہیں، سائنسدان گزرے ہیں۔ ان کی ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے طب کے موضوع پر، القانون،
القانون کے نام سے کتاب ہے جو آج بھی امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے، میڈیکل کی بہت بڑی کتاب ہے۔ حضرت نے اپنی کتاب میں شراب کے فائدے ذکر کیے ہیں، 50 فائدے ذکر کیے۔ کتنے؟ اچھا، ایک فائدہ، دوسرا فائدہ، تیسرا فائدہ۔ آدمی جب فائدہ پڑتا ہے تو آدمی کہتا ہے بس شراب تو پیتے رہنا چاہیے، لیکن جیسے ہی 50 فائدے ذکر کیے پھر اگلا عنوان لگایا نقصانات، اور نقصانات کتنے ذکر کیے؟ 150 فائدے 50 اور نقصانات۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ 50 اور 150 کا تقابل کیا ہوا؟ 1/3 ہو گیا نا۔ تو گویا کہ 2 حصے نقصانات کے ہو گئے اور 1 حصہ فائدے کا ہو گیا۔ تو ابھی تو حرام نہیں ہوئی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی۔ اور جوئے کا نقصان کیا ہے؟ آپ نے بہت دیکھا، یہی والی آیت ایک دفعہ میں نے بازار میں پڑھی، کافی بڑے بڑے لوگ میرے پاس آئے، کہا کہ میرا بیٹا بھی جوئے میں مرا ہے، میرا بیٹا بھی جوئے میں مرا ہے۔ کہا کہ میرے بیٹے کو وہاں اس نے فلانی جگہ پہ جواری کی، جو بھی ہوا پیسے لے کر آ رہا تھا، فلانے موڑ پہ اس کو گولیوں سے مار دیا گیا۔ تو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بلکہ شیخ سرفراز صفدر صاحب نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ جوا اور یہ جواری جس کو ہم پشتو میں کہتے ہیں تو اتنی خطرناک چیز ہے کہ آدمی اس میں اپنی عورتوں کے سودے کر جاتے ہیں، اپنی بیویوں کو اس میں بیچ دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے، دشمنی وغیرہ۔ تو یہ نقصان ہے کہ نہیں اس کا؟ تو یہاں تک یہ ہے۔ اور اس آیت نے ہمیں ایک یہ اصول بھی بتا دیا کہ جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے شراب اور جوا اس میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، لیکن نقصان فائدے سے بڑا ہوا ہے، زیادہ ہے۔ اب آپ ذرا اس اصول کو لے کر میں اور آپ ذرا اپنی زندگی میں غور کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ٹی وی لے لیں، فار ایگزامپل موبائل لے لیں۔ اب میرے اور آپ کے گھروں میں ٹی وی ہے، ٹی وی کے فائدے بھی ہیں، ٹھیک ہے، شیخ سدیس صاحب کی تلاوت سنیں، حرم شریف میں حج عمرہ ہو رہا ہے، لائیو دکھایا جاتا ہے کہ نہیں 24 گھنٹے، وہ دیکھیں، یا ساتھ میں مولانا طارق جمیل صاحب یا مستند علماء کرام کے بیانات آتے ہیں، وہ آپ بھی سنیں، کبھی کبھار ہم سن لیں، کبھی کبھار اس میں نعتیں سن لیں۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس ایک چینل کے ساتھ وہ جو 40 چینل اور ہیں، سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ سمجھ رہے نا، کیبل والے سمجھ رہے ہوں گے کتنے چینل ہوتے ہیں وہاں پر، وہ کیا چیز ہے؟ فائدہ تو ایک چینل کا ہے، یہ جو 39 چینل ہے، اور وہ چینل جب ہماری اولاد دیکھتی ہے، وہ چینل جب ہمارے بچے دیکھتے ہیں، جس پر فلمیں ہوتی ہیں، جس پر ڈرامے ہوتے ہیں، جس پر انڈیا کی جو ہے نا سارے گانے لگے ہوتے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ فائدہ زیادہ ہے کہ نقصان زیادہ ہے؟ میں کراچی میں تھا، کراچی میں وہاں ایک لڑکا آیا اپنے ابو کے ساتھ، توجہ سے سنیں، بڑی عجیب بات ہے، کہنے لگے نکاح تھا، مسجد میں نکاح ہو رہا تھا، اور ابو سے کہنے لگے ابو یہ کیسا نکاح ہے، اس طرح کوئی نکاح ہوتا ہے؟ کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا ابو ایک تو آپ نے نکاح میں مسجد میں آگ بھی نہیں لگائی، آپ نے آگ بھی نہیں لگائی، اور لڑکی بھی نہیں تھی کہ آپ نے لڑکے اور لڑکی کا یہ کیا کہتے ہیں اس کو پلو وہ کیے، اور وہ 7 چکر آپ نے کیوں نہیں دیے؟ بچہ کہتا ہے اپنے والد کو، یہ ڈیفنس کی مسجد کی بات میں کر رہا ہوں، اب وہ یہ کس طرح نکاح تھا؟ ہم نے تو کبھی ایسے نکاح نہیں دیکھا، کیونکہ وہ زندگی بھر وہ جو ہندوؤں کے نکاح دیکھے نا، ہندوؤں کی شادیاں، تو اپنے ابو سے کہہ رہا ہے ابو یہ کس طرح کا وہ تھا۔ تو یہ ہماری نسل کی یہ صورتحال ہے۔ جمعے کے بیان میں بھی یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ حقیقی طور پر یہ اولاد آج ہمارے گھروں میں ہے، لیکن دماغی طور پر فکری طور پر ہماری اولادیں بک چکی ہیں، ہماری اولادیں یہودی خرید چکے ہیں۔ تو تھوڑے بہت ذرا اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی خاتمہ ایمان پر ہو، ہمارے نسلوں کا بھی ایمان سلامت رہے، تو ہمیں یہ ذرا خواب غفلت سے 2026 میں کیا ہونا ہوگا؟ تھوڑا سر بیدار ہونا ہوگا۔ بس بہت سو گئے ہیں نا، بہت سو گئے ہیں، بہت سو گئے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ نسلیں ہمیں گالیاں دیں گی، یقین جانے کہیں گے کہ سب کچھ ہمیں کھلایا لیکن ہمیں ایمان نہیں دیا انہوں نے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے العفو، جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو۔ اس آیت کے تحت علماء نے 2 شان نزول لکھے ہیں، بڑے گہرے ہیں۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے
کہ جب انہوں نے صدقے کا ثواب سنا، توجہ سے سنیے گا، یہ آیت ہم میں سے ہر ایک پر بھی فٹ ہونے والی ہے۔ صدقے کا ثواب سنا، اللہ کے راستے میں لوٹانے کا جب انہوں نے ثواب سنا، انہوں نے اپنی ساری جمع پونجی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی، ساری اٹھا کے، جتنے پیسے سب کچھ تھے، اور اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، گھر والوں کے لیے کچھ نہ چھوڑا۔ گھر والے بھوکے رہ گئے، خود مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ ایک تو یہ ہے، یہ آیت یہ بتاتی ہے اگر آپ نے خرچ بھی کرنا ہو تو ضرورت کی چیز اس میں رکھو، جو ضرورت سے کوئی زائد ہے وہ تھوڑا دیا کرو۔ مکمل مال صدقہ کرنا یہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ اسی رب کا دین ہی تو پڑھ رہے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے واقع ایک شخص آیا، اس نے کہا میں بہت غریب ہوں، اگر کوئی چندہ میرے لیے ہو جائے، میرے حالات بہت سخت ہیں۔ تو صحابہ میں سے کسی نے اس کے پاس سونے کا کوئی ٹکڑا تھا، وہ اس کو دے دیا اور کہا کہ جاؤ اس سے اپنی حاجت پوری کرو۔ اتنے میں ایک دوسرا حاجت مند اور ضرورت مند بھی آیا، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ مجھ سے پہلے ابھی کسی اور نے بھی یہ ندا لگائی ہے، کسی نے صدا لگائی ہے۔ اس نے بھی کہا میں بڑا ضرورت مند ہوں، میرے حالات بہت سخت ہے، اگر کسی کے بس میں کچھ ہو تو ذرا میری مدد کر دے۔ اچھا، وہ جو پہلے جس کو سونے کا وہ ٹکڑا دیا تھا، وہ اس کو اتنا جذبہ آیا کہ اس نے وہ سونے کا ٹکڑا اٹھا کر وہ دوسرے حاجت مند کو دے دیا۔ نبی علیہ السلام نے وہ پہلے والے کے ہاتھ سے وہ ٹکڑا لیا اور وہاں پھینک دیا اس کو۔ بڑی عجیب وہ ہے، روایت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تیرے واسطے ہم دوسروں سے مانگ رہے ہیں اور تو یہاں سخی بنا پھر رہا ہے سب کے لیے۔ پہلے تو تیرے لیے ہم نے چندہ کیا اور اب تو جا کے سخی بنا پھرتا ہے۔ یہ الفاظ اس روایت میں آتے ہیں، جاؤ پہلے اپنی ضرورت پوری کرو پھر بعد میں دوسروں پہ لوٹانا، پہلے اپنی ضرورت تو پوری کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ خرچ بالکل پسند نہیں ہے کہ آدمی جو ہے نا بس سب کچھ اللہ کے راستے میں صدقہ کرے۔ اللہ کے راستے میں اگر میں اور آپ صدقہ کرتے ہیں وہی اللہ کہتا ہے کہ یہ پسند نہیں ہے۔ ایک شخص آئے نبی علیہ السلام کے پاس، کہا کہ حضور میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں۔ کہا کہ نہیں 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 نہیں، پورا نہیں کرو گے۔ کہا اچھا حضور پھر آدھا کر لیتا ہوں۔ آدھا بھی نہیں، بالکل نہیں۔ اچھا حضور پھر 1/3، یہ بھی نہیں۔ اچھا حضور خیر 1/3، چلو ٹھیک ہے 1/3 کرتے ہو تو کرو، لیکن یہ بھی زیادہ ہے، یہ بھی وَالثُّلُثُ کثیر، یہ بھی زیادہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزو اگر آپ خفا نہ ہو، میں پیشگی آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں، ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، جب کبھی بھی کسی سے مشورہ لیا کرے نا، مشورہ، یہ میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں جو مجھے بڑے اکابر کے ساتھ رہنے کے بعد ملا ہے، مشورہ کبھی بھی اس آدمی سے نہ لے جس پر کسی خاص جماعت کا غلبہ ہو۔ میری بات نہیں سمجھی، شاید سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جس پر کسی خاص جماعت کا یا کسی خاص اللہ کے راستے کا غلبہ نہ ہو۔ اب میں ابھی اپنی ہی مثال لیتا ہوں۔ چلیں، اگر میرے اوپر خانقاہ اور ذکر فکر کا غلبہ ہے تو میں ہر ایک کو کہوں گا پریدا ٹولے خبر ایسا ذکر تھا کہ ناریو شے دور آدھا، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میرے اوپر تبلیغ کا غلبہ ہے تو میں کہوں گا چھوڑو سب کام، یار جاؤ وہاں پہ لگاؤ، وہاں پہ لگاؤ گے تو کچھ کام بنے گا، اس کے علاوہ اور نہیں ہوتا۔ جاؤ توکل کرو، کیا کرو؟ توکل کرو، نکلو، توکل، نکلو، بس نکلو، اللہ خیر کرے گا نا۔ ہے کہ فرشتے آئیں گے تمہارے گھر کے باہر، فرشتے آئیں گے، جبریل علیہ السلام آئیں گے، نکلو۔ ایک یہ اگر میرا تعلق کسی اور جماعت کے ساتھ ہے تو میں آپ سے کہوں گا سب کام چھوڑو، بس ادھر ہی پہنچو، غزہ کا سامنا سوا، بس نور خبر ہی وانا منو۔ تو اس لیے ہمیشہ اس آدمی سے مشورہ لیا کریں جو بالکل ایک معتدل ہو اور وہ آپ کی کنڈیشن کو دیکھ کر فیصلہ کرے کہ اس وقت آپ کے لیے کون سا حکم ہے۔ دیکھیں ڈاکٹر جو ہوتا ہے نا وہ ہر مریض کو ایک دوائی نہیں دیتا، ہر مریض کو نہیں کہ سب کو بدا یہ ٹیبلٹ تم لیتے ہو بدا۔ اس طرح تھا، مجھے ایسے ڈاکٹروں سے بھی واسطہ پڑا ہے کہ بس ایک خاص قسم کا کیپسول بنایا ہوا تھا، حضرت یہ مسئلہ ہے پتہ رہے کیپسول چپایا، انشاءاللہ سورج تھی وہیں سے، پتہ رہے کیپسول، بس ایک ہی کیپسول ماشاءاللہ ہر درد کی دوا تھی۔ تو وہ ڈاکٹر جو ہے نا کم عقل ہوتا ہے،
ڈاکٹر تو وہ ہوتا ہے جو پیشنٹ کی صورتحال دیکھے پھر اس کے مطابق اس کو دوائی کیا کرے، لکھ کر دے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ رب العزت کے راستے میں مال بھی خرچ کرنا ہو تو اللہ فرما رہے ہیں جو ضرورت سے زائد ہو، اتنا نہ دو، اتنا نہ جذبے میں آؤ، اتنے جذبے میں نہ دو کہ اس کے بعد پھر آدمی کو خود محتاج ہونا پڑے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ میرے عزیزو، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یتیموں کے مال کے حوالے سے ذکر کیا کہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملانے کا بہت سخت گناہ ہے، تو کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی سرپرستی میں کچھ یتیم تھے وہ اتنی احتیاط کرنے لگے، ان کا کھانا الگ سے بناتے تھے اور ان کو الگ کھلاتے تھے، کچھ بچ جاتا تو وہ بھی نہیں کھاتے تھے، ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ عید میں نہ آ جائے، تو اب اس میں وہ کھانا ضائع بھی ہو جاتا، اس کا نقصان بھی ہو جاتا۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کیا ہے کہ یتیموں کی مصلحت کا خیال رکھو۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا کہ ان کے لیے پیڑے بھی الگ رکھو، روٹی بھی الگ رکھو، گیس بھی الگ رکھو، سلینڈر بھی الگ رکھو، نہیں، بس اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کس کی نیت خراب ہے، کون نیت خراب کر کے ان کے پیسے کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے اور کون احتیاط کرنا چاہتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اللہ تعالیٰ احکامات کے ذریعے سے کسی کو مشقت میں ڈالنا، یہی بات ذکر ہے۔ دیکھیے گا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور یہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی بھلائی چاہنا یہ تو بڑا نیک کام ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو، ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ مکس کر لو، فَإِخْوَانُكُمْ، نو ٹینشن، تمہارے بھائی ہی تو ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ تعالیٰ فسادی کو بھی جانتا ہے، اصلاح کرنے والے کو بھی جانتا ہے کہ کس کی نیت میں فساد ہے اور کون چل ول میں یتیم کا مال ہڑپ کرنا چاہتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا۔ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، لیکن اللہ کسی کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا، بس ہلکی پھلکی اپنی کوشش، اپنی احتیاط۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔